باقاعدہ طور کے پر ستونوں کو کھڑا کرنا پڑتا ہے، لیکن دنیا کی واحد چھت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے کھڑے کر کے اپنی تحلیق کو شو کیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چھت ہے۔ حضرات گرامی قدر ایک دوسرے مقام کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اولی الالباب کا یعنی عقل والوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی تحلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں عقل والوں کے لیے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلوؤں کے پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور زمین و آسمان کی تحلیق کے پر تفکر بھی کرتے ہیں، جب پوری کائنات پہ غور و خوض کرتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، کہکشاؤں کو دیکھتے ہیں، بچھے ہوئے سمندروں کو دیکھتے ہیں، لگے ہوئے پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، فصل گل و لالا کو دیکھتے ہیں، رنگ و نور کے سیلاب کو دیکھتے ہیں، پہچان جاتے ہیں کائنات اتنی بڑی ہے، اس کو بنانے والا کتنا بڑا ہوگا۔ اس کی کبریائی کے احساس سے لبریز ہونے کے بعد اپنی کم مائیگی کا احساس اور اپنی کم عملی کا احساس دل میں جگہ پاتا ہے۔ جب دل میں جگہ پاتا ہے تو فوراً سے پہلے زبان پہ الفاظ آتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ تو نے جو کچھ بھی بنایا ہے باطل نہیں بنایا، آپ کی ذات پاک ہے ہر قسم کے عیب سے، فقنا عذاب النار، اللہ ہمارے اعمال کچھ بھی نہیں ہیں تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ حضرات گرامی کا تفکر فی الخلق کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے پر غور کرنے کے بعد انسان کے ذہن میں اپنے خالق و مالک کا جو تصور ابھرتا ہے وہ بڑا ہی بلند ہے، وہ بڑا ہی بلند ہے۔ جتنا کسی کا علم زیادہ ہوتا ہے، جتنا کسی کا مشاہدہ تجربہ زیادہ ہوتا ہے، اتنی ہی اللہ کی حشیت بھی گہری ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ نے اعلان فرما دیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو اللہ کے عالم بندے ہیں وہ اللہ سے ڈرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر علم کے اضافے کے ساتھ حشیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، علم کے اندر ترقی کے ساتھ اللہ کی کبریائی کا احساس مزید سے مزید گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، جب اہل ایمان جو اللہ کی ذات کے پر ایمان رکھتے ہیں ان کی محبت کو جانچنے کا وقت آتا ہے تو ان کی محبت اللہ کے ساتھ بڑی ہی شدید ہوتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، غیر اللہ کے پرستار تو اپنے معبودان باطل سے محبت کرتے ہیں، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پرستار ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ان کی محبت اللہ کے ساتھ نہایت شدید ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ معاشرے کے اندر امن و امان کے قیام کے لیے قانون قصاص کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ نے انسانوں کو جان ایک مرتبہ دی ہے، لیکن وہ کتنے بڑے ظالم ہیں جو مسلمانوں کی جانوں کو تلف کر لیتے ہیں۔ اللہ کو اس بات کے اوپر جلال آیا، اللہ نے اس حکم کا نزول فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قصاص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل میں لازم فرما دیا، مرد قتل کرے جواب میں مرد کو قتل کیا جائے گا، عورت قتل کرے جواب میں عورت کو قتل کیا جائے گا، آزاد قتل کرے جواب میں آزاد کو قتل کیا جائے گا، غلام قتل کرے جواب میں غلام کو قتل کیا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی دیت کے پر اپنے دوست کو راضی کر لے، اپنے بھائی کو راضی کر لے تو اور بات ہے، اس کے لواحقین کو راضی کر لے، یہ اللہ کی طرف سے تخفیف ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک ریلیکسیشن ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو، قصاص کے اندر اللہ نے زندگی کو رکھ دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ کو قتل کتنا ناپسند ہے۔ من اجلی ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو بغیر جرم کے مارا ہے، ظلم کے ساتھ مارا ہے، اس نے پوری انسانیت کو مارا ہے۔ ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک کو زندہ کیا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا۔ حضرات گرامی کا اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دو بڑے فرائض کا بھی ذکر کیا جو ارکان اسلام میں سے ہیں، ایک روزے کا ذکر اور ایک حج کا ذکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ اس لیے لازم کیا گیا، تم سے پہلے بھی لوگوں پہ لازم کیا گیا تھا، کس لیے لازم کیا گیا؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیز اور روزے کا لنک کیا ہے آپس میں؟
ذرا اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے. ہاں کھانا حلال تھا, دودھ حلال تھا, مشروبات حلال تھے, چاول حلال تھا, روٹی حلال تھی, شریک زندگی کے ساتھ تعلق حلال تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر روٹی کو چھوڑ دیا, چاول کو چھوڑ دیا, مشروبات کو چھوڑ دیا, شریک زندگی سے تعلق میں انقطاع آ گیا. وجہ کیا تھی؟ اللہ کا حکم تھا. اگر اللہ کے حکم کے اوپر حلال کو چھوڑا جا سکتا ہے تو حرام کو کیوں چھوڑا نہیں جا سکتا؟ سارا سال رب تو وہی ہے, ایک مہینے میں رب کے حکم کے اوپر جس نے حلال کو چھوڑا, کیا اس کے اندر یہ سٹیمنا پیدا نہیں ہوگا؟ کیا اس کے اندر یہ دائیا پیدا نہیں ہوگا؟ باقی سارا کا سال حرام کاریوں کو چھوڑ دے, باقی سارا کا سال حرام چیزوں کو چھوڑ دے, اور جو یہ کام کرے گا اللہ کے ڈر کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہوئے گناہوں سے بعد آ جائے گا, وہ متقی بن جائے گا. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اور جو متقی بن جائے گا اللہ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا, آخرت کے اندر بھی کامیاب کر دے گا. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حج کا بھی ذکر کیا, اور یہ بات ارشاد فرمائی الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے معلوم ہیں. شوال, ذی-قعدہ, ذی الحج کے اندر جو احرام باندھتا ہے اس کے بعد وہاں پہ عمرہ کر کے احرام کو اتار دیتا ہے, وہ حج تمتع کرنے والا ہے. اور جو ان مہینوں کے اندر احرام باندھ کے قارن بن جاتا ہے وہ بھی جناب حج کرنے والا ہے. حج کے مہینے معلوم ہیں. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو حج کرنے والا جو ہے اسے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ حج میں لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے, حج کے اندر نافرمانی والے کام نہیں ہونے چاہیے, حج میں بے حیائی والے کام نہیں ہونے چاہیے. جس حج میں نہ لڑائی جھگڑا ہو, نہ گناہ کی بات ہو, نہ بے حیائی کا کام ہو, سنت نبوی شریف کے مطابق حج کیا ہو, انسان اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح آج ہی اپنی ماں کے گھر پیدا ہوا ہو. حضرات گرامی قدر, حج جو ہے اس کے لیے زاد راہ کی ضرورت ہے, وسائل کی ضرورت ہے, ہمت و توانائی کی ضرورت ہے. افسوس کی بات یہ ہے آج امت کی پرائرٹی کے اندر اللہ کے لیے سفر کرنا شامل نہیں. کوئی ڈنمارک جا رہا ہے, کوئی سویڈن جا رہا ہے, کوئی سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے. زندگی کے شب و روز گزر رہے ہیں, سال ہا سال گزر رہے ہیں, بڑھاپا بھی آ چکا ہے, داڑھی سفید ہے, ابھی بھی حج کا قصد نہیں کرتا. حج تب کرے گا جب پنگھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوگا, جب ویل چیئر کے اوپر جا رہا ہوگا. اور تجھے کیا ہو گیا ہے, تو حج کو پراپر ٹائم کے اوپر کیوں نہیں کرتا؟ تو جوانی کے اندر حج کی سعادت کو حاصل کیوں نہیں کرتا؟ اگر تو جوانی کا حج کرے اور حج کے لیے پورے کے پورے مناسک کو درست طریقے سے ادا کرے, اپنے زاد راہ کو صحیح طریقے سے حج کرے, فسق و فجور سے پاک ہو کے حج کرے, گالی گلوچ سے پاک ہو کے حج کرے, لڑائی جھگڑے سے پاک ہو کے حج کرے, بے حیائی سے پاک ہو کے حج کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے گناہوں سے یوں پاک کر دیں گے جس طرح تو آج ہی اپنی ماں کے گھر پیدا ہوا ہے. حضرات گرامی قدر, اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی اس عظیم الشان دعا کا ذکر کیا جسے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یعنی دنیا کے سب سے مقدس مقام پہ پڑھا جاتا ہے. اور دعا کیا ہے؟ کمال جامع دعا ہے. ہر خیر کا اس کے اندر طلب کر دیا گیا اور ہر شر سے اس کے اندر جو ہے بچاؤ کی اللہ سے دعا کر دی گئی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ دنیا بھی اچھی دے دے اور آخرت بھی اچھی دے دے اور آگ کے عذاب سے بچا لے. حضرات گرامی قدر, ان لوگوں کے لیے وہ چیز موجود ہے جو انہوں نے اللہ سے طلب کی گئی ہے, جو انہوں نے اللہ سے طلب کی ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا خود اعلان فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب میرے سے سوال کرتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, تو میں اس کے قریب ہوں, اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان, اور اس کی دعاؤں کا میں جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. اور یہاں پہ ایک لطیف سا نکتہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں. زندگی میں جب کسی کو کسی کے ساتھ پیار ہوتا ہے تو وہ گاہے بگاہے اس کا ذکر کرتا ہے, اور جب انسان محتاج ہوتا ہے تو کسی کے پاس جا کے اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے. تو ذکر الہی کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ کمال محبت کا اظہار ہے. اور دعا کیا ہے؟ یہ کمال عاجزی اور کمال بندگی ہے. اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز کے طور پہ پیش کر دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں بے بس و بے کس ہوں, سب کچھ دینے والا تو ہی ہے. حضرات گرامی قدر, ذکر کمال بندگی اور دعا, ذکر کمال محبت اور دعا کمال بندگی ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا. ایک وقت تھا جب جوا اور شراب جو تھا وہ مکمل طور پہ حرام نہیں ہوا تھا. اسلام کے کئی احکامات آغاز اسلام میں تدریجاً جو تھے وہ امت کے اوپر لاگو کیے گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نفرت دلانے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ ان چیزوں کا اعلان فرماتے رہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، ان کے اندر گناہ والی باتیں بھی ہیں اور فائدے والی باتیں بھی ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما، تاہم ان کے نقصانات اور ان کے گناہ ان کے فوائد کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس کے بعد وہ وقت بھی آیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرما دیا انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ بے شک شراب، بے شک جوا، بے شک پانسا، بے شک بتگری، یہ سارے کے سارے شیطانی کام ہیں، فاجتنبوہ، ان سے بچ جاؤ تاکہ تم کامیاب اور کامران ہو جاؤ۔ حضرات گرامی قدر، ابتدائی طور پہ تدریجاً کسی چیز کی جو نفرت دلائی گئی، اس کے بعد وہ سٹیج بھی آئی جب شراب حرام ہوئی تو مدینہ کی گلیوں کے اندر جام یوں گرائے گئے، یوں محسوس ہوتا تھا گویا کہ گلیوں کے اندر ایک سیلاب آ گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے احکامات کا بھی ذکر کیا، اور طلاق کے احکامات کے بیان کے دوران بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ شادی اور نکاح یہ اجتماع کا نام ہے، اور طلاق جو ہے یہ ڈپارچر کا نام ہے۔ حضرات گرامی قدر، شادی جو ہے اس کو برقرار رکھنا یہ بڑی ہی اچھی بات ہے، بڑی ہی سعادت کی بات ہے، لیکن زندگی میں کئی مراحل ایسے آ جاتے ہیں جہاں پہ نباہ کے کوئی امکانات نہیں رہتے۔ اچھے بھلے مرد اور اچھی بلی عورت کے درمیان بھی ایسی ناچاکی ہوتی ہے کہ ان کو کمبائن کرنا چاہیں تو ہم کمبائن کرنے کے قابل نہیں رہتے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزٹ کا راستہ بھی رکھا۔ اللہ حکیم و دانا ہے، اللہ کو پتا تھا کہ کئی بندے آپس میں نباہ نہیں کر سکتے، تو ایگزٹ کا راستہ بھی رہنا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال بات کی، الطلاق مرتان فإمساکم بمعروف او تسریح بإحسان، کہ معروف طریقے کے ساتھ نباہ کرو، اور اب چھوڑنا ہو تو احسان کے ساتھ چھوڑو۔ یہاں پہ جناب نباہ جو ہوتا ہے وہ بھی بڑا الجھ جا کے ہو رہا ہوتا ہے، اور جب جناب طلاق کی نوبت آتی ہے احسان والی کوئی بات نہیں ہوتی، وہ عیب لڑکے لڑکی میں ڈال دیے جاتے ہیں جو ان کے اندر موجود نہیں ہوتے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے کیا کہا، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اگر رکھنا ہے تو معروف طریقے سے رکھو، چھوڑنا ہے تو احسان کر کے چھوڑ دو۔ یہ کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھ رہے ہو؟ فرنیچر کے ایک صوفے کے اوپر لڑائی، ایک جھمکے پہ لڑائی، ایک ٹاپس پہ لڑائی، اور جاؤ اگر ایک کی بجائے 2 تولے بھی دینا پڑے تو دے دو، 2 کی بجائے 5 تولے بھی دینا پڑے تو دے دو، اس لیے کہ اب ڈپارچر کا وقت ہے، اور ڈپارچر اس انداز میں ہونا چاہیے کہ دلوں کی تلخیوں میں اضافہ نہ ہو۔ حضرات گرامی قدر، طلاق کے امکانات اور مواقع 2 ہیں۔ زندگی کے مختلف فیزز کے اندر 2 مرتبہ طلاق دے دی جائے تو طلاق کی اب گنجائش کوئی باقی نہیں رہتی، اب تیسری مرتبہ طلاق دی جائے گی تو اس کے اندر کوئی رجوع کے امکانات باقی نہیں رہیں گے۔ یہ حلالے کا جو مفروضہ گڑا گیا ہے یہ خود گڑا گیا ہے، وگرنہ پیغمبر زماں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے اور کروانے والے کی شدید انداز کے اندر مذمت کی ہے۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہیں اس کی مدت، تکمیل کی مدت 2 برس ہے۔ حضرات گرامی کا اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں جا کر قیادت کے انتخاب کا جو اسلامی تصور ہے اس کو بھی وعدے فرما دیا۔ ایک عام تصور ہے دنیا کے اندر، اس کا جتھا بڑا ہے اس کو قائد بنا لو، اس کے بعد مال زیادہ ہے اس کو قائد بنا لو۔ اللہ نے اس صورت میں بڑا خوبصورت واقعہ بیان کیا، اور اسی کے اوپر اپنی بات کا اختتام کروں گا۔ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت شمائیل کے پاس آئے اور ان کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ ہمیں ایک بادشاہ کی ضرورت ہے، تو حضرت شمائیل نے ان کو جواب دیا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بطور بادشاہ چنا ہے۔ کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت ساعۃ من المال، وہ ہمارا بادشاہ ہوگا جس کے پاس مال کی وسعت ہی نہیں ہے۔ حضرت شمائیل کے الفاظ سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہیں، اللہ نے ان کو اپنے کلام کا حصہ بنا دیا کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے اس کو تمہارے اوپر فوقیت دی ہے، اسے چن لیا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، علم میں بھی زیادہ ہے اور طاقت میں بھی زیادہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا جو ہے قائد اور رہنما نہیں بن سکتا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت طالوت کی قیادت کے اندر لشکر اسلام، اس دور کے اندر جو لشکر تھا اسلام اور مومنین کا، وہ نکلا۔ جب وہ لشکر نکلا تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر کو یہ بہاتے ہو کے یہ بات کہی، ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تم ایک دریا کے ذریعے آزمائے گا، جب تم دریا کے پاس سے گزرو
تو تم نے اس کے اندر سے پانی پہلی بات ہے پینا ہی نہیں، اگر پینے کے اوپر زیادہ پیاس تمہیں آمادہ کرے، مجبور کرے، تو ایک چلو پر پانی لے کے تم نے پی لینا ہے۔ ان اللہ مبتلیکم بنہر ومن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ۔ اب ہوا کیا، سفر تھا، لمبا سفر تھا، پیاس تھی، اس پیاس کی وجہ سے کئی لوگوں نے شدت کے ساتھ پانی کو پی لیا۔ جب شدت پانی کے ساتھ اپنے آپ کو سیراب کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا مادی اعتبار سے کہ پانی پینے کے ساتھ ان کے اندر تراوت پیدا ہوتی، لیکن جب لشکر جالوت سے مقابلے کا وقت آیا، کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، ہم یہ بات محسوس کر رہے ہیں اس شدت پانی کو پینے کی وجہ سے، اپنے آپ کو سیراب کرنے کی وجہ سے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، ہم جالوت کے لشکر کے مقابلے کے قابل اپنے آپ کو محسوس نہیں کر رہے۔ لیکن وہ جو لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے بعد اپنے امیر کے حکم کو مانا، وہ کہنے لگے اس میں کون سی گھبرانے کی بات ہے، دشمن تعداد میں زیادہ ہے، طاقت میں زیادہ ہے، پھر کیا ہوا، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی گروہ جو تعداد میں تھوڑے تھے، اللہ نے ان کو بہتوں کے اوپر غالب کر دیا، اس لیے کہ اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر کیا ہوا، پھر لشکر طالوت کا مقابلہ لشکر جالوت سے ہوا۔ لشکر طالوت میں ایک سپاہی تھے جو انتہائی بلند رتبے والے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام، جو مستقبل کے اندر بنی اسرائیل کے بادشاہ بننے والے تھے، اور اللہ کی نظر انتخاب کے اندر وہ پورے کے پورے اتر چکے تھے۔ لشکر جالوت کا جب ٹکراؤ ہوا، قاتل داؤد جالوتا، حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا۔ اور حضرات گرامی کے اندر پھر کیا ہوا، اللہ نے لشکر طالوت کو لشکر جالوت میں کس طرح غلبہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فہدموہم باذن اللہ وقتل داؤد جالوتا، اللہ کے حکم سے انہوں نے لشکر جالوت کو شکست دے دی، اور اللہ نے اس کے بعد جناب داؤد کو سلطہ، جناب داؤد کو سلطنت عطا کر دی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو وعدے کر دیا، جس کو وہ بادشاہ بنانا چاہے دنیا اس کو روک نہیں سکتی، اور جس کو وہ لشکر سے اور جس کو وہ دنیا کے اندر سے بادشاہت سے گرانا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جالوت کی بادشاہت کو اللہ نے گرا دیا، حضرت داؤد کو بادشاہ بنا دیا، اور اپنے فضل و کرم سے وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور ان کو علم حقیقی بھی عطا فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو سنا کے ایک بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ پیارے حبیب، یہ آیتیں ہیں جن کو ہم نے حق کے ساتھ آپ کے اوپر نازل کیا، اور جو غیب کی خبریں ہم نے آپ کے اوپر اتاری ہیں، یہ اس بات کی بین دلیل ہیں اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کہ تو میرے رسولوں میں سے ایک ہے۔ حضرات گرامی کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، اس پہ غور کرنے، تدبر کرنے، اس پہ عمل کرنے، اس کا ابلاغ کرنے، اس کے قیام کے لیے جستجو کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما۔ اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پہ صبر کرنے والا بنا، اللہ آئندہ آنے والی زندگی میں ہر تکلیف سے، ہر آزمائی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما، اللہ دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما، اللہ اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو قبول و منظور فرما، اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.